على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم. یس اسی رکوع کریا شروع ات مز ابتدائی آیتن مز سی تصور اس ام برونٹ آو ایک دۄیہِ لٹہِ یتھ پارِ مز کہ بنی اسرائیلس خدا تعالیٰ پنن نعمتن ہز یاد دہانی کرت یہ تصور دیوان کہ تۄہہِ چھُمو فضیلت دِژمٕژ پوٗرٕ عالمس پٮ۪ٹھ میٛانہِ نعمتہٕ تھٲیِو یاد. پتہٕ آو بیان کرنہٕ اور کھوچو تحت دہس واتقوا یومن کھوچو تحت دہس لا تجزی نفس عن نفس شیئا ییٚلہِ نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد کانٛہہ تہِ چیٖز ہیٚکہِ یِتھ تٔمِس اکار بکار کینٛہہ یُس نہٕ کانٛہہ تہِ شخص ییٚتہِ کٲنٛسہِ تہِ یی اکار بکار یِتھ کینٛہہ یہِ چھُ ساروٕیَن خٲطرٕ سبق. بعض اوقات چھِ مول اولاد سٕنٛدِ خٲطرٕ تیٖتیٛاہ زیادٕ فراڈ کران یم فراڈ نہ بہرحال آسان جائز کی اور تمس تصور آسان شاید چھس بہ اولاد سنز کیا کران کفالت اور ذہن چھس آسان یہ اولاد سنز کفالت کری تے سوال مگر یہ تمس پتہ یہ لگان دھوکھ ات مز ژھنان یہ گڑبڑ کرت کفالت ضرور کریں مگر جائز طریقن پہ کفالت کریں کیا ضروری اولاد کو پالنا ان کی کفالت کرنا ان کی دیکھ ریکھ کرنا ان کو کھلانا پلانا یہ ایک نیک کام ہے نیک عمل ہے مگر یہ ضروری بات ہے کہ یس یہ کر یس یہ کرن تس سر چشم تھاؤن آگر تھاؤن ذہنس من آنن کت اور لانا تو ہے بچوں کے لیے مگر لانا کہاں سے ہے یہ بھی شریعت نے کہا ہے. کہا سمجھ لہذا یہ دھوکھ گھس نہ لگن کی امتس میں تو گھس یہ دھوکھ لگن کی بھائی اپنی اولاد کو کھلانا ثواب کا کام ہے صدقے کا کام ہے یہ صدقہ ہے بڑا صدقہ ہے اولاد کو کھلانا کیا ہے بڑا صدقہ ہے یہ بات مسلم ہے اولاد کو کھلانا بڑا صدقہ ہے مگر یہ چیز تھا ان ذہنس من صدقہ غلط چیز کا نہیں ہوتا ہے صدقہ چھن آسان غلطین ہند غلطک کی بلکہ سہ گھس آسن حلال تو حلال مز میلے احسن تو رت جائز طریقن ہند گھس آسن آمت لہذا واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا یہ استحضار کہ قیامت قیامتس مز ای کہاں تہ کنس اکار بکار کی قیامتس مز ای کہاں تہ کنس اکار بکار کی قبر مز آئی کہاں تہ کنس اکار بکار کی محشرس مز آسن ساری تنہ تنہا ہر کان آس پنی نفسی نفسی کس عالمس مز لہذا یہ میں کورمت آس تہ بہ سر تتس ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون یم ساری چیز ان اکار بکار کسی شفاعت وغیرہ اور یہ سب چیزیں جنہوں نے ظلم کیا ہوگا ایمان کے اعتبار سے تم کیا ان تم اصل نہ منصور کی منصور میں نہیں ان کی مدد نہیں کی جائے گی. یس امپتج آیت بلکہ امپچن کیسن آیتن تائیں اصل خلاص کرت بیان کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم یت پٹ باقین واریہن بلکہ ساروین انبیاءن کور خدا تعالیٰ درجات بڑھان خاطر تمن بلندی مقام دن خاطر یت پٹ خدا تعالیٰ پنن انبیاءن پنن نبیان پنن امن ٹاٹھن پیغمبرن مختلف اندازن ہند مختلف امتحانات کر اتھے پٹ کرن کی خاص امتحانات سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان امتحان ذہنس مز آن ست کیا سپد چونکہ یہ ملت ملت ابراہیمی کیا ملت کیا ملت یہ ذہنس مز تھاؤن ملت ملت ابراہیمی ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہند پہ سپد سمجھو تھی پتہ ان اولادن ہز یہ ترتیب اخ آو بنو اسماعیل اخ آو بنو اسرائیل تو یہ اس نسل اتی پہ آمد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام
اسحاق علیہ السلام نش آ یعقوب علیہ السلام، پتہ آ یعقوب علیہ السلام سن اولاد یوسف علیہ السلام وغیرہ وغیرہ ام ساری اتھے پہ یہ بنی اسرائیل. اور بنی اسماعیل آو از قبیل کیا حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام، مگر یہ شروع یوز گو یہ تد ونو بڑی باب بنیاو بڑی باب سو اوس سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام. یمن آئے کریمان منز قرآن پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام سنی تمن امتحانن تمن آزمائشن ہند تذکر کرت یہ تصور دیوان پور کائناتس کہ یل تب یت دورس مز تہ یت عہدس مز تہ یت ایرات زمانس مز تہ کانٛہہ تہ انسان بلندی مقام چھ خدائے تعالیٰ سندس دربارس مز یہ کران حاصل کران اچیو کران تس چھ پیوان بہرحال تتھی تمے آئی گران قدر آزمائشن تو امتحانن مز کیا گژھُن پاس گژھُن. لہذا یل انسان یت مقام وچ دنیا کے مقام وچ ساروی مز بوڑ مقام چھ آسان مقام نبوت. کیا چھ آسان مقام نبوت. مقام نبوت چھن خام خواہ آسان کی اور توے چھ ونان مقام نبوت چھن کسبی آسان کسبی نبوت چھن کسبی آسان تو تھے یہ ذہنس من کیا کسبی چھن آسان کسب معنی گو کمایا ہوا کمائی چھن سا آسان کی چھن آسان انسان کمائی کرمت. مقام نبوت چھ آسان عطائی. کیا چھ آسان عطائی. کسبی مینز کہ اخ انسان دپ ات خاطر کوالیفکیشن ایزا ضرورت پتہ ہسا میں فارم بھرن پتہ ہسا گھس یہ حاصل. ایسا نہیں ہے بلکہ کیا چھ آسان عطا. عطا مینز اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو چنا اور اس چننے کے بعد اللہ تعالیٰ تمس نور نبوت سے کیا کرا سرفراز. کتا ہے سمجھ. تو نبوت چھن آسان کسبی یہ کیا چھ آسان عطائی. کیا چھ آسان عطائی. اور اعمالن ہن بہرحال دخل آسان سہ آسان نبی بہرحال نبی آسان. ام پتہ یم اولیاء اظام چھ اولیاء محدثین وغیرہ امن ہند ام مقامات یتیا یس تھد ملمت تس تیژا بہرحال گران قدر آزمائشن ہند تہ پیمت کیا سامنا کرن وچنی پیمچ آزمائش. کت چھ سمجھ. تو لہذا یمن آئے کریمان مز سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمن ہند سہ امتحان یم تمن امتحان اکوئی نہ کی بلکہ چند امتحان اور کٹھن امتحان کریش امتحان یم ونن چھ سہل مگر کرن چھ بہرحال یہ نبوت ہی کر سکتی ہے پیغمبر ہی کی شان ہو سکتی ہے کہ اس قدر امتحان کوئی پاس کرے اور امتحان میں اپنے آپ کو لے لے اس میدان امتحان میدان کارزار میں آ جائے. یہ صرف نبی سنزی ہمت نبی سنزی استقلال یہ ام چیز ظاہری دلیل کہ نبی آسان تمس آسان خاص گائیڈ حضرت اللہ جل مجدہ. کتا ہے سمجھ. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہند واقعہ چھ قرآن ام آئے کرا بیان دپان وَإِذِ ابْتَلَى اور جس وقت اور جس وقت ابتلا ابراہیم آزمائش مز ترو امتحان کور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کیم کورنس امتحان ربہ کیم کورنس امتحان ربہ پنن خدائے پنن وقت کس پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یم سات تمن کور امتحان کیم حضرت اللہ جل مجدہ رب کور استعمال رب اللہ کور نیت استعمال کی. بت کر عرض تھوڑا بہت. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ یل امتحان کر اور جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے. یہ چھ مقام یتت انسانس احتیاط برتن قرآن پاک پرنس مز. قرآن پاک چھن ہشو مشو کی زبر زیر ہن خیال تھاون. کیا تھاون زبر زیر ہن تھاون خیال. زبر زیر ست ورنہ معنیس تہ زیر و زبر گژھان. اس میں استاد فرمان کہ زبر زیر ست ات یل نہ تھو پاس لحاظ کی تم ست کیا گژھان معنیس گژھان کیا تعلق پہ زبر زیر گژھان. زبر کے معنی اوپر زیر کے معنی نیچے. تو لہذا زبر زیر کے معنی تعلق پہ پت گژھان اگر نہ انسان تو ام چیزوں استظہار کے. لیکن امت بہرحال اگر کسی چیز سے ابھی وہ ناواقف اور اس چیز سے کیا بالکل بالکل دور کوسوں دور بیٹھی ہے سچ قرآن پاک. قرآن پاک
بہتوں کا تو بالکل سرے سے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے انہوں نے آج تک. جوان تے نوجوان تے جوان تے وکرا خاندر تے شادی تک بھی نہیں, بلکہ بعض تو بوڑھے ہو کر اس دنیا سے چلے بھی گئے. قرآن پاک وچھک نہ وُنہِ تہِ چھُکھ نہٕ وُچھمُت کیٛاہ آسان مرنس تانۍ تہِ چھُکھ نہٕ آسان وُچھمُت. بہرحال یہ بدقسمتی ہے, یہ بدقسمتی ییٚلہِ نہٕ اُمت وُنہِ تہِ اتھ قرآن پاکس نالہٕ متہِ رٹہِ کینٛہہ اور آگو نالہ مت رٹن کشر ہو خشک عاشق بنو. نہیں بھائی, صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھنا یہ ضروری ہے. اور یہ قرآن پاک درست نہیں ہو سکتا ہے تب تک جب تک نہ اہل علم کے پاس آیا جایا کرے انسان. یہ یاد رکھو, مسلم ہے بات, اس وقت امت کی جو آزمائش ہے, امت کی ابتلا ہے, وہ اس مقدس کلام سے بھی ناواقف ہے. یہ بڑی وجہ ہے کہ امتس یت نش کیا گمز دوری, امت دور قرآن پاک نش. آپ دیکھ لو جو مین وجہ ہے, مین وجہ لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے, یہی بات مسلم ہے کہ امت جب قرآن کے قریب آ جائے گی اور قرآن کو لے لے گی, امت کے تمام تر ان الجھے ہوئے مسائل میں سلجھاؤ آئے گا. یہ گارنٹی ہے, گارنٹی. قرآن پاک ہر مسئلے کا حل ہے, ہر مسئلے کا حل ہے. یہاں سے کس نے مسئلہ حل نہیں کر کے دیکھا. لیکن بہرحال صرف کیا فرق ہے, انج گھنچ قرآن پاک سے لوزان تھاؤن مسئلہ. امت مٹیریلسٹ بنیامت, مادیت آئی ہے, اور مادیت چھن صرف ہمن کے یمن خاندر کہہ نوجوان بھی ہے, یہ بھی مٹیریلسٹ ہے نا. یعنی اپنی یوٹیوب چینل کو فروغ دینے کے لیے تو ڈائلاگ مروائے گا نا اس پر. تم یوٹیوب چینل پر ڈائلاگ ترانے پہ ٹچ فوراً کرنا فالو, اس کو تو فالو کریں گے نہیں. آپ دیکھ لو تو کر جو تجربہ, قرآن پاک بھی ڈال لو اور اس میں کیا نام اس کا قیوم بادشاہ کی کامیڈی بھی ڈالو. آپ دیکھ لو قیوم بادشاہ والے میں ویورز اور فالوور زیادہ ہوں گے یا اس پر. یہ مذاق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امت مادیت وہاں ابھی ہمیں ڈفرینشیٹ ہی نہیں ہوا کہ اچھا کیا ہے, فرق کیا ہے, اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. قرآن تو لا یستوی الاعمی والبصیر, اچھ سری گمت آما نہیں کن, ہم آما ہی میں سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یس نہ پرزناؤ نے آو کامیڈی کیا گئی تو نعت کیا گو, یل کامیڈی تو ہوت کیا ونا کہ درود شریف فرق ہی گئی کیں, یل کیا گیون لہر تو دینیات فرق ہی گئی کیں. بس پھر یہی سب چیزیں ہوتی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ میں ان میں آتی اچھا خیال تھا ان کو مومن خیال تھا ان کو کیا یہ سہ مقام یتت انسان معنی ہے تبدیلی. مثلا کیا ات پہ ابراہیم, کیا ابراہیم, اگر پور ابراہیم کیا پور نہ ونو ابراہیم, اور بچ ربہ کیا اگر پور ربہ کیا گو تو پتہ تیل ترجمہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پہلے مفعول ہے, پہلے جس کا امتحان کیا گیا وہ کون ہے؟ ابراہیم. جس نے کیا وہ ہے اللہ. تو گویا ذات خدا سنز عطت آمد زن اولو العزم ذات کون سی؟ حضرت اللہ جل مجدوس. یعنی حق امتحان کرنے کا حق اللہ ہی کو ہے. لیکن اگر اس پور ابراہیم بجائے ابراہیم سن خبر کوتا فلسف زان وول, سن خبر کوتا مسلکن تو یمن منہجن پہ نظر تھاون وول, تمس سن خبر کوتا علم لدنی, تمس سن خبر کوتا بلیغ تو فصیح علم, سن پی ایچ ڈی کرت خبر کت یونیورسٹی پہ. لیکن اس کو کہنا ہے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے آج قرآن پاک کے رموز میں تبدیلی, ان کے اصول میں تبدیلی کرتے ہوئے کیا کیا, گڑبڑ کر دی اور معنی بدل دیا. توبہ کرنا لازم ہے. اس مقام قرآن پاک میں واریاہ جائے توے احتیاط ضروری آسان. وقار احتیاط کار گئی انسان وچ دچت پیر قرآن پاک پیر پتہ آسس تی کیا گو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, کلمات سے مراد تم تمام امتحانات یم وحی ہند ذریعے, یم القا کے ذریعے, یم ضبط کے ذریعے خدای سن طرف آئے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اور جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے چند باتوں میں, چند باتوں, یوں تو وہ باتیں تھی, کلمات وہ باتیں تھی. کیا بات ایک آ گئی کہ ترون گوڈنیت آزمائش مز, آزمائش ترنس یہ تارک دراو, زون درائے. ہاں ابھی توحید کا مسئلہ تھا. تارک درائے, زون درائے,
ام پت کیا درائے ام پت درا آفتاب وہ بھی ڈوب گیا تو پت ووت سہ مقام یل پوز پٹ حنیف مان آو یل ون حضرت ابراہیم علیہ السلام انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ام مطلب گو امتحان نمبر 1 اس یہ خدا تعالیٰ نے گوڈنیتھی ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان نہیں کیا. ہم سے تو بڑا احسان یہ ہوا کہ ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. اس بات کی قدر کرنی لازم ہے. یہ کت قدر ہاں ضروری اس پز قدر کریں. دہے گھس پرن دعا یہ الحمدللہ علی نعمت الاسلام. خدا صبح چون شکر کہ آپ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا. اگر ٹک آسے پتہ آسے یہ ٹک نہناؤن پیمت تیل یہ بڑی گران قدر مسئلہ ہمارے لیے تھا. یہ دشوار کون یہ مشکل نہ معلوم آسے یا تیل گمز یہ کنورشن یا نہ آسے یا گمز ذہنس مز تھیو ظاہر چھن باسان کہین. یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا ایمان دیا اور ایمان والے گھروں سے پیدا کیا. مولوس مسلمان موجس مسلمان وہ اس ماں کو سلام اس باپ کو سلام یم اس پت امے آئے تھوپ اس کورمت کہ اسے کیا مسلمانی ہز لائن مز پکمت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا امتحان تو یہیں سے شروع ہوا. کہتے ہیں زمان سمجھ یہ امتحان آسا معبود پرزنا ہوں سال چیز یہ مسئلہ ہے. یہ اس امتحان آت نہ معلوم کوت کوت گچھان اور ہوتے تھے لوگ بہتے تھے وطن اس راوان. ابراہیم علیہ السلام کو یہیں سے پہلے امتحان ایک ہوا. گوڑے دراو تارک تم پت گوڑے درائے تارک تم پت درائے زون. یہ سچ میں سے باہر مز آئے کریمہ یل تو انسان پیر یل قرآن پاک پیر پت قرآن پاک کو ترجم پارا وار 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 پت سوری ایوان تیت. لیکن یہ گیس آسی فرصت ات خطر فرصت کڑی فرصت منگیو خدایس پت پریو قرآن پاک. قرآن وانا ایسا سے یل ہسے تمس کینسو کلماتو ذریعہ کرے آزمائش فاتمہن پس تم ہسے کرو پور کے پور تم بجا لائی پوری کے پوری ان کو تمام کلمات میں امتحانات میں اس نے کیا کامیابی حاصل کی. فاتمہن مانے گو اس نے ان تمام تر امتحانات کو کیا لایا خوش اسلوبی سے کیا بجا لایا. تو رزبیرے فاتمہن پت کیا گو اس دوب تیمس یور بوان تا امتحان کیا گو بھی پت ون اس قرآن وانا قال انی جاعلک للناس اماما. اس وقت حق تعالی نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا مقتدا بناؤں گا. لوگوں کا کیا بناؤں گا مقتدا. گو مقتدا بن خاطر چھ ضروری مقتدا بن خاطر چھ ضروری کہ کریچر تی پیوان وچھن. ٹھیک مقتدا بن خاطر چھ ضروری خدای سن دتمت حدود ملحوظ نظر پیوان تھاوے. مقتدا بن خاطر چھ ضروری صبر و استقامتک عظیم سرمایہ پیوان پنی زندگی مز آن. مقتدا بن خاطر چھ ضروری ہدایتک تمام وت پیوان پانس مز آنے. اللہ تعالیٰ کرن اس ساروین ہدایت وت عطا. اللہ تعالیٰ کرن اس ساروین ہدایت. آج امت کا یہی اسی لیے مسئلہ ہے کہ جو مقتدا ہیں جو قائد ہیں جو ذمہ دار ہیں وہ ان تمام اصولوں سے ناواقف ہے. ام سچک اخیو ضابطہ یہ وونمت بت یہ کہ توے گژھِ مسلمانن ذہنس مز آسن کہ یل تم پنن آسن قائد ژاران یل تم پن آسن مومنٹ چلان خاطر تحریک چلان خاطر پن خلیف بناوان ٹھیک نائب بناوان سہ نائب گژھِ آسن دین و شریعت وقف کار سہ گژھِ آسن اہل. لیکن جو جتنا ٹھگ اس ٹھگ کو آگے بڑھانے میں سب کیا ووٹ ٹھپا مارتے ہیں. یہی وجہ ہے اس امت کی آج تک نیا ابھی بھی پار نہیں لگی ہے. یہ بڑی وجہ ہے. ورنہ اس امت کے انتخاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی یعنی اس کو بہتر بنانے میں. کچھ زمان سمجھ لہذا ذہن سمجھتا ہوں امی چیز قرآن پاک امی چیز سے نیران پت ذہن من یہ کہ اما ذہن من یہ کہ انی جاعلک للناس اماما. اللہ تعالیٰ نون پنس پیغمبرس بناوت کمن خاطر لکن خاطر للناس عموم ہے بناوت سہ قومن خاطر ملتن خاطر دنیا کے روزن والن خاطر مقتدا پیشوا رہبر تو رہنما بناوت بچا. مگر کر یل یہ شرط اس بت کیا اس کنڈیشنری کنڈیشنری ضابطہ کیا دس ژے ہسا یم امتحانات پاس کریں
امتحان نمبر 1 کہ ابراہیم علیہ السلام آ مسئلہ یل حالات ات بت تراشی معاملہ ات صنم خان بنیام ام وقت معبود برحق پرزناؤن اور امتحان کر خدا تعالیٰ امس یل زون تہ درائس پتہ تارک تہ درائس زون تہ درائس آفتاب تہ دراؤس گوڑ ون یہ لاسٹس بن انی بری مما تشرکون یمو سارو چیزوں نش یم شرکک چیز یم خدا سجی ٹھہرانے کیوں دپن میون خدا ہیک نہ لوسون آسن خدا ہیک نہ لوسون آسن کی وہ تھا وہ ہے وہ رہے گا ازل تا ابد ام پت امتحان نمبر 2 توے ون میں ونن چھ سہل لیکن بہرحال ان آزمائشوں میں امتحانات میں پاس ہونا کامیاب ہونا سرخرو نکلنا یہ بہرحال پیغمبرانہ شان کو ظاہر کرتا ہے کہ دویم امتحان گو ابراہیم علیہ السلام تم ملک شام کدیس ملک شام سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تمن آو اولاد تہند دم حضرت اسماعیل علیہ السلام خدا کیا ونو دونس نیر سیٹ ابراہیم علیہ السلام زاون نیر سیٹ کت شام پہ نیر مگر ستس کتاب میں لکھت براق پتہ تر ست حضرت حاجرہ تس تر ست اور اسماعیل علیہ السلام تس یل پکا 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 وت یم تہ جائے سرسبز شاداب تہ جائے کی پلیسز منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام ون جبریل یہ ٹھہرن نا وی چھ چون مقام کی نہیں وی چھ کی وی چھ تیل کیا برونٹ یہاں تک کہ اسی بے آب و گیا جگہ پر پہنچ گئے یا قرآن چون ہے بے آب و گیا جائے قرآن چون ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم تروئی مسپارت آئے کریمہ خدا پان تمیک کران تحت کران مینشن کیا غیر ذی زرع وہ بے آب و گیا وادی تھی نوز گاسے کھسان ریگستان چٹیل میدان تھے جائے پت سال ٹھیک ہے جاؤ یہ موہنیو آس کشر پہ ست جماعت آس موہنیو ست موہنیو زنن آس مرد ست ٹھیک توے یہ ضابطہ فقہس مز یہ کہ یل ہسا زن گژھان حجس کیا گژھان زن تمس محرم آسان ست کیا یہ ممکن وہ ہیکن عین بنت کہ بھائی اس کے بغیر بھی جاؤ اس کے بغیر مگر مسلمانس گژھِ پتہ آسٕنۍ بہٕ چھُس یہ فارملٹی کران بہٕ چھُس یہ دین کران فالو دین کرا فالو وہ ان چیزوں کو پھر اس چیز سے کوئی اس کو اثر نہیں آتا ہے سچونا دین میں ان چوانا کہ بھائی غیر محرم کا مسئلہ ہے اور محرم کے بغیر یہ ثابت ہی نہیں ہے لہذا میں پائزنم ساری چیز کرنی کی بہرحال یہ آئی ضمنی کا کت ونی یل ابراہیم علیہ السلام وت ات بے آب و گیا وادی مز اتت وت ادو تراو سا اتی ٹھیک تراو وہ کیا کر ٹھیک ترت جبریل نیر جبریل امین علیہ السلام نیر نہیں بھائی یہ نہیں ہے ست نیر واپس ابراہیم آپ کو بھی کیا جانا ہے واپس مفسر سے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب واپس نکلتے ہیں تو حضرت حاجرہ آواز دیتی ہے خوما کہہ لکڑ بچ ما اس ہوئی سوس کات کر بچہ تھا نا وہ بھی شیر خار مانے دودھ پیتا بچہ تھا سچنوانے کی وہ اور بے آب ہو گیا ام ضروریات ہیں تم کیا کرن یس توش ایسے سائز مکلیامو توشا لکھا ہے کہ چند کھجوریں تھی اور ایک مشک تھی آبج مشک ٹھیک عرب اس ایم آئی کرنا استعمال واپس درائے ابراہیم علیہ السلام درائے اور حکم خدا سن ٹھیک جواب تے دن کے یہ بھی مسئلہ ہے ٹھیک جواب ایزا تشن فرصت کین کہ بھائی آپ ان کو یہ کہو گے کہ میں چی دما خدا واپس گات وچھا امتحان کننا وچھا امتحان کننا پت پن گرن ہن گژھِ وچھن پن گرن اچھوانے بعض اوقات ایوان مدرسن مز پتہ ایوان کان دپان ہے نہ مجھے سلطے تلا کیا تلا سلط بھائی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے نہ پتہ یہ منگ کچھ منگ میں دو منگ تھوڑے ان مجھ سے کچھ جائے دینے والی ذات اللہ کی ہے منگ کیا دون تھا اور منگت جن کہاں ہی دوان اگر اس طرح منگ ملے ہوتے تو عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح نہیں، اس حال میں نہیں رہتی کہ اس کے ہاں بچہ نہ ہوتا. کیا مہنگ چکن ہے دیوان وہ موتی ہے، یہ ایمانیات کو خراب کرتا ہے، عقائد کو خراب کرتا ہے، اور ان اولیاء کو کیا نام اس کا بدنام کرتا ہے بیچاروں کو. انہوں نے یہ تعلیمیں نہیں دی ہیں. انہوں نے تعلیم دی ہے کہ مانگو اللہ سے مانگو، خوب مانگو اللہ سے مانگو، صدقہ کرو اللہ کے ہاں کر لو، منت مانو اللہ کے ہاں مانو. میں پھلن سن ڈیڑھ تھومت، پتہ میں پھلن سن ڈیڑھ تھومت، پھلن سن ڈیڑھ کھوان کس کھوان رش. وہاں رشی ہوتے ہیں نا، اور رشی لوگ ان کو کہتے ہیں کیا مجھے ورس تمہوں نے کیا ونان مجھے ور چھو پتہ مجھے ور گھن گھن تھوی ذہنس مز گھن نین ایران مز وچن نین زمان مز. اس زمانے میں اب یہ تفریقات اٹھیں گی. ٹھیک ہے، دین کس کو سمجھائے گا؟ بے دینی کو دین سمجھا جائے گا. امتحان نمبر 2 یہ کہ بھائی بچہ ہے اور سونے ابراہیم علیہ السلام دے منگ منگ اونمت میں پیغمبر ہے، پیغمبر یہی دعوت دیتا ہے نا. اور باس بجرس مز یہ امتحان خدا یہ کس امتحان چھ میں کرا. یہی سمجھاتا ہے کہ خدا تو بندس کس تعلق گھس آسن، کس تال میل گھس آسن، خدا تو بندس ست کم تال یم گھن آسن، ریلیشنز کیا گھس آسن. نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ پتا تھا جس نے مجھے دیا ہے وہی حکم دیتا ہے، جو کہے گا وہی ہوگا. پور وہی سون کہ بھئی ہمارا یقین ابھی محکم نہیں ہے. جب یقین محکم آ جائے گا نا میں ان تب تمام جتنے بھی الجھے مسائل ہیں ات لگ ٹائم ات کیا کرو ات لگ ٹائم تم وچھو غیر ات لگ ٹائم کیونکہ یہ ون وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. تو امتحان نمبر 1 ابھی ابتدا تھی ہاں اپنے معبود پر حق کو تلاش کرنے میں. جو مسائل آ گئے وہ تمام تر ان مسائل میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی سے سرفراز کیا کہ اللہ کے نبی نے جو سوچا، اس پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سوچا، قیامت کی صبح تک وہ آیت قرآنی بن گئی. جو سوچ رہا ہے وہ قیامت کی صبح تک کیا بن رہی ہے؟ آیت. یہ ہوا نا کامیابی، یہ نا کامیابی کہ ابھی میرا نبی میرا پیارا بندہ ابراہیم سوچ رہا ہے تو خدا سے تحت بنانا آیت، خدا سن کلام بنا کس یس ہچ کم کت کرمز حضرت ابراہیم علیہ نبی. یہ تو کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے. دویم کامیابی یہ کہ اتت اس بے آب و گیا مودان، حضرت حاجرہ اس بچ اس پتہ کیا دوپس واپس نیرن، واپس درا چھوڑ دیا ان کو. خدا اس حوال کرن گو. یہ امت جب اس طرح اللہ کو حوالے کرے گی تب جا کے کامیابی آئیں گے. اس چونکہ درنگی بنیا کیا بنیا درنگی بچ خدا اس حوال کیا بچ خدا اس حوال نہ پتہ زیٹ اگر نماز گئی تو کیا کرتا ہے مے شام پتہ نہ گھر نبر نیرنس موقع گھر کچھ خدا اس حوالہ کورمت گھر. تو خدا کے حوالے ابھی نہیں کرتے. جس دن خدا کے حوالے پورا ہو جائے وہ ونیو تی پت من. یہ ممکن ہے سامعین ناظرین میں کوئی یہ سوال کرے گا اس کا مطلب ہے اسباب اختیار نہیں کرنے